میں آدھی نہیں میں پوری ہوں، تجھے کس نے آدھا کہا؟ اسلام نے صرف گواہی کے معاملات میں تجھے آدھا کہا۔ عورت اگر ماں کے روپ میں ہو تو مرد باپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج نہایت افسوس اور دکھ کی بات ہے، جس وطن عزیز کو ہم نے اسلام کی ایک تجربہ گاہ کے لیے حاصل کیا، آپ سچے دل سے بتائیے، کیا ہم نے یہ وطن سڑکیں، پل، بلڈنگیں اور یونیورسٹیاں بنانے کے لیے حاصل کیا تھا؟ اگر یہی کام کرنا تھا تو ہمیں ہندوستان سے علیحدہ ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ ہم نے ایک نظریے کی بنیاد پہ یہ وطن حاصل کیا، اور آج اس نظریے کا اسلام آباد کے چوکوں اور چراہوں پہ موم بتی مافیا مذاق اڑا رہی ہے۔ دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلام کی بیٹی یورپ میں حجاب کے لیے لڑ رہی ہے، اور پاکستان میں اسلام کی بیٹیاں بے حجابی کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ عجیب و غریب سلوگن، عجیب و غریب پلے کارڈ، میرا جسم ہے میری مرضی، نعوذ باللہ۔ یہ جسم بھی اگر عطا کیا تو اللہ رب العزت نے عطا کی ہے۔ ہاتھ، زبان، پاؤں کل انسان کے خلاف گواہی دیں گے، اور اس وقت انسان کو یہ سمجھ آئے گی کہ اللہ کا دیا ہوا جسم بھی اگر استعمال ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا، انسان کی اپنی مرضی سے۔ اگر انسان نے اپنی ہی مرضی سے اپنے ہی جسم کو استعمال کرنا ہے تو پھر اسلام کا، پھر وحی کا، پھر قرآن کا اور اللہ رب العزت کے احکامات کا مطلب ہی کیا ہے؟ اگر اللہ رب العزت کے احکامات کا مومن پابندی نہیں ہے اور جانوروں کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، دکھ کی بات یہ ہے ان کے سلوگنز کے اندر عجیب و غریب باتیں ہیں۔ میں آدھی نہیں میں پوری ہوں، تجھے کس نے آدھا کہا؟ اسلام نے صرف گواہی کے معاملات میں تجھے آدھا کہا، اور تو الٹا حجاب کے معاملے کو اگر دیکھا جائے، اسلام کہتا ہے تو پورے کا پورا کور کر لے، صرف اصل میں مخالفت اسلام کی ہے۔ اسلام کہتا ہے اپنے جسم کو مکمل کور کرو، وہاں پہ تم کہتی ہو نہیں آدھا کور کرنا ہے، اور جہاں پہ اسلام کہتا ہے تمہاری آدھی گواہی ہے وہاں تم شور کرتی ہو کہ پوری گواہی ہے۔ اسلام نے عورت کو ماں کا مقام دیا، بہن بیٹی کا مقام دیا، بیوی کا مقام دیا۔ ہر معاملے میں عورت کی گواہی آدھی نہیں ہے۔ عورت اگر ماں کے روپ میں ہو تو مرد باپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث ہے۔ موضوع یہ بہت زیادہ طویل ہے۔ ماں 3 دفعہ ماں کہا اور پھر باپ کا کہا، اور یہاں پہ انسان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے عورت کو لباس کہا، مرد کو بھی چاہے لباس کا ہے، لیکن عورت کی یہ عزت اور یہ توقیر اور یہ احترام اسلامی کا شیوا ہے۔ اللہ رب العزت کلام امین میں کہتا ہے، بعض لوگ آج موم بتی مافیا کہتے ہیں جی اسلام سے پہلے عورت کا، یہ جو مولویوں نے تصور کھڑا کیا ہوا ہے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کی عزت نہیں تھی، اسلام نے عزت دی۔ اللہ کہہ رہا ہے کلام حمید میں، جب ان کو کسی عورت کی بشارت دی جاتی، ظل وجہہ مسودن، ان کا چہرہ کالا ہو جاتا اور وہ غیظ و غضب میں آ جاتے، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، اور جب پوچھا جائے گا مجھے کس جرم کے تحت قتل کیا گیا، یہ کہتے ہیں یہ جی مولویوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں، ان کو اللہ کے کلام کا بھی یقین نہیں۔ یہ آج معاشرہ کس بے راہ روی کی طرف چل رہا ہے؟ اسلام کے اندر وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے عورت کو گھر کے اندر جائے قرار پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ جس میں عورت اگر خوشبو لگا کے باہر نکل آئے تو اس کو نعوذ باللہ برا کہا گیا ہے۔ اگر مسجد جا رہی ہے، بازار جانے والی عورت خوشبو لگائے تو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا وعید دے رہے ہیں، اور جو مسجد کی طرف جا رہی ہے پھر بھی خوشبو لگائی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جائے گھر اور غسل جنابت کرے اگر غیر محرم کے ناک سے اس کی خوشبو ٹکرا رہی ہے۔ جس اسلام میں عورت کو زمین کے اوپر پاؤں آہستہ رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، زمین کے اوپر آہستگی سے پاؤں رکھنا ہے، اس عورت کو تم بے حجاب، بے نقاب اور کس کس قسم کے تم نعرے لگا رہے ہو۔ افسوس ہوا ہے وہ پوسٹر اور موم بتی مافیا یہ کلچر کس جگہ سے اٹھا کے لائی ہے۔ پہلے یہاں ہمارے پاکستان کے اندر وومن پروٹیکشن بل اپنی طرف سے پیش کیا گیا۔ وہ پروٹیکشن بل کیا تھا جناب؟ عورت خامند کے گھر میں رہتے ہوئے خامند کو گھر سے نکال دے۔ اسلام کے اندر خامند طلاق دے تو عورت کی عدت خامند کے گھر کے اندر ہے۔ کیا وجہ ہے؟ تاکہ گھر آباد ہو جائیں، خامند عورت کو دیکھے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نظر ملے،
رجوع ہو جائے, گھر کی آبادی ہو جائے, اور تم کہتے ہو عورت چاہے اپنے خامند کو گھر سے 72 گھنٹے 48 گھنٹے دور رکھ سکتی ہے, عورت کے گھر سے نہیں, خامند ہی کے گھر سے. کتنے افسوس کی بات ہے, جس معاشرے سے, جس علاقے سے, جس کلچر سے یہ قوانین لے کے آ رہے ہیں, وہاں پہ فیملی سسٹم, وہاں پہ فیملی سٹرکچر یہ لوگ نہیں دیکھتے. اور یہ بہت بڑی جہالت اور بھول کی بات ہے. امریکہ, یورپ, اس کی تقلید کے اندر یہ لوگ اندھے ہوئے ہیں. آپ خود غور کریں, جس معاشرے کے اندر عورت کو شخص قرار نہیں تھا دیا جاتا, جس معاشرے کے اندر عورت کو پراپرٹی کا حق نہیں تھا, 19ویں صدی تک مطالعہ کرے تو پتہ لگے نا, یورپ اور امریکہ میں 19ویں صدی تک عورت کو حق نہیں تھا پراپرٹی کا, عورت سیکنڈ کلاس سٹیزن بھی نہیں تھی, عورت کو شخص کہنے کا حق بھی حاصل نہیں تھا, عورت کو ووٹ ڈالنے کا حق بھی حاصل نہیں تھا. اور اسلام 1400 سال قبل, اسلام کی اولین ترین اساتذہ میں سے حضرت عائشہ ہیں, جن سے صحابہ پڑھ بھی رہے ہیں, لیکچر بھی دے رہے ہیں. تمہارے امریکہ میں عورت کی تو پڑھائی کی اجازت موجود نہیں تھی. یہ کس قسم کا کلچر, یہ معاشرے کے اندر کس قسم کا فتنہ, محبتی مافیا لانا چاہتی ہے, فحاشی کا, عریانیت کا, بے حیائی کا یہ ایک سیلاب ہے. ایسے ایسے پوسٹر تھے کہ انسان سوچ نہیں سکتا, بیان نہیں کر سکتا. ان کے اوپر جیسی تصویریں بنائی ہوئی تھی, جیسے جیسے جملے لکھے ہوئے تھے, برابری کی بات کرتے ہیں, برابری برابری. اسلام میں عورت کو برابری نہیں, اعلیٰ درجہ دیا گیا ہے. یہ آج میں برملا طور پہ کہنا چاہتا ہوں, یہ برابری ہے کہ مرد محنت کرے آ کے عورت کو کھلائے, یہ برابری نہیں ہے, یہ عورت کا درجہ فوق ہے. تم چاہتے ہو عورت کو بھیڑ بکری بنا دیا جائے, جس طرح مرد کام کرتے ہیں عورت کر سکتی ہے؟ کیا عورت 40 کلو کی بوری اٹھا سکتی ہے؟ کیا بجلی کے کھمبوں پہ چڑھ سکتی ہے؟ کیا جو سڑکیں بناتے ہیں لوگ وہ کر سکتی ہے؟ تم چاہتے ہو, یہ اصل میں عورت کی آزادی کی جنگ نہیں ہے, یہ ایک مافیا ہے جو عورت تک رسائی کی جنگ لڑ رہا ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.